بسم اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر آپ حضرات کی خدمت میں ایک بار پھر تفسیر قرآن کے عنوان سے گفتگو کا آغاز جو ہمارا کل سے ہوا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور عبادت کرنے کی زیادہ سے زیادہ اور روزہ رکھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان ہر شے کے ایک بہار ہوتی ہے اور قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ یعنی رمضان کا مہینہ یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، لہٰذا ہر بندے کو چاہیے، ہر مومن ہر مومنہ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید کی جب تلاوت کریں تو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تھوڑا سا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی اگر ممکن ہو تو دیکھیں، اس لیے کہ اب قرآن مجید میں نے عرض کیا کہ چاہے ایک رکوع ہوئی روزانہ آپ ترجمہ دیکھیں، لیکن ضرور دیکھیں۔ جب آپ ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پروردگار عالم ہم سے کیا بات کر رہا ہے، پروردگار کیا ارشاد فرما رہا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے اپنی محکم کتاب میں۔ اور ترجمہ ظاہر سی بات ہے کہ اردو زبان میں موجود ہے، اس کے علاوہ انگلش زبان میں، انگریزی زبان میں موجود ہے، ہندی زبان میں موجود ہے، جو زبان بھی آتی ہو، ہندی آتی ہو، اردو آتی ہو، انگلش آتی ہو، ہر زبان کے اندر موجود ہے قرآن مجید کا ترجمہ بھی اور قرآن کی تفسیر بھی۔ قرآن مجید کی تفسیر جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ سیاست سے آشنا ہو جائیں گے، تاریخ سے آپ کی آگاہی ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن مجید ایک جامع اور محکم کتاب ہے، ایک اتنی جامع اور محکم کتاب ہے کہ اس میں اخلاق بھی ہے، ادب بھی ہے، تاریخ بھی ہے، انبیاء کی تاریخ ہے، استدلال کا طریقہ ہے کہ کس طرح سے دلیل قائم کی جاتی ہے، اور اخلاق ہے، ادب ہے، تہذیب، تمدن، ہر چیز غور و فکر کرنے کا ویسے بھی قرآن حکم دے رہا ہے۔ انبیاء کی تاریخ آپ دیکھیں تو انبیاء کی تاریخ آپ کو قرآن میں مل جائے گی، اور استدلال کا طریقہ کہ کس طرح سے اپنی بات پہ دلیل پیش کی جاتی ہے، اپنی بات کو کیسے پروف کیا جاتا ہے، یعنی علم کلام سے واقفیت ہو جائے گی، علم کلام سے آشنا ہو جائیں گے اگر قرآن مجید کا ترجمہ دیکھیں، قرآن مجید کی تفسیر کو ہم دیکھیں۔ اس لیے قرآن تو عربی میں نازل ہوا ہے اور ہم عربی پڑھنا جانتے ہیں لیکن عربی سمجھتے نہیں ہیں، تو اس کے لیے اردو میں ترجمہ موجود ہے، ہم اردو میں ترجمہ دیکھیں، انگلش میں، ہندی زبان میں ترجمہ دیکھیں۔ انبیاء کی تاریخ آپ کو اخلاق، ادب، سب کچھ قرآن مجید کے اندر مل جائے گا۔ اور جب آپ ترجمہ قرآن کا پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا استدلال کا طریقہ میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ توحید کے اوپر کیسے دلیل قائم کی جائے، نبوت پہ کیسے دلیل قائم کی جائے، عدالت کو کیسے ثابت کیا جائے، اور سب سے جو مین بات ہے، سب سے اہم بات ہے، جو سب سے اہم ہمارا مسئلہ ہے، وہ ہے مسئلہ ولایت۔ ولایت کے اوپر آپ باقاعدہ قرآن مجید کے جب آپ دیکھیں گے تو دلیلیں آپ قائم کر سکیں گے، ثبوت پیش کر سکیں گے، استدلال قائم کر سکیں گے ولایت کے اوپر قرآن مجید کو۔ تو قرآن مجید کو 10 منٹ، زیادہ وقت اس لیے بھی آپ کا نہیں لیا جائے گا کہ 8 سے 10 منٹ بندہ نکال سکتا ہے، اس لیے کہ فی الحال نائٹ کرفیو جسے آپ کو معلوم ہے چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جب رات میں انسان 10 بجے گھر میں آیا تو اب جب پوری رات انسان فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹویٹر، ان سب پہ ایکٹیو رہتے ہیں ہم اور آپ لوگ، پوری رات ہم سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ تو جب پوری رات ہم سوشل میڈیا کو دے سکتے ہیں، اپنے قیمتی 4 گھنٹے IPL میچ کو دے سکتے ہیں کہ بھائی IPL میچ چل رہا ہے، انسان 4 گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر میچ دیکھ رہا ہے، تو جب ہم پوری رات سوشل میڈیا پر فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹویٹر یہ سب چلاتے ہیں، 4 – 4.5 گھنٹے IPL میچ بیٹھ کر دیکھتے ہیں، تو آپ انصاف سے بتائیے اور ایمانداری سے بتائیے کہ جب 4 گھنٹے آپ IPL میچ کو دے سکتے ہیں
تو کیا 10 منٹ آپ اللہ کے کتاب کو نہیں دے سکتے؟ کیا ہم اور آپ 10 منٹ کا وقت نہیں نکال سکتے کہ ہم قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں، قرآن کو دیکھیں کہ قرآن کے شفا ہے، قرآن اللہ کتاب ہے، قرآن نور ہے، قرآن میں شفا ہے۔ قرآن مجید کے لیے ہم 10 منٹ میرے عزیزوں نکال سکتے ہیں، جب اتنا وقت ہم تمام ترین سب لغویات کے لیے نکال سکتے ہیں، جو بیکار کی باتیں جو ہمارے کام آنے والی نہیں ہیں، تو قرآن مجید کے لیے بھی ہم 10 منٹ، صرف اور 10 منٹ ہم قرآن کے لیے نکال سکتے ہیں کہ ہم قرآن کو دیکھیں، اس کو ترجمہ دیکھیں، تفسیر کو دیکھنے کی کوشش کریں، دیکھیں کہ اللہ ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں پر مشتمل قرآن ہے، اور یہ 30 پارے ہیں۔ اور پارے قرآن، ظاہر سی بات ہے قرآن سورہ نازل ہوا ہے، قرآن کو پارا نازل نہیں ہوا۔ اب یہ المیہ ہے کہ قرآن کو پارا کیا گیا ہے۔ 114 صورتیں ہیں قرآن مجید کی، اور جو آغاز ہو رہا ہے قرآن کا، وہ آغاز ہو رہا ہے سورہ مبارکہ الحمد کے ذریعے۔ جو اس قرآن مجید کا جو سب سے پہلا سورہ ہے، سورہ مبارکہ الحمد ہے، اور سورہ الحمد میں 7 آیتیں ہیں، 7 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے، سورہ مبارکہ الحمد۔ ایک ایسا سورہ ہے کہ جو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز پڑھے گا اسے سورہ مبارکہ الحمد یاد ہوگا۔ روایت میں آیا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک ایسا سورہ ہے سورہ مبارکہ الحمد کہ جسے ہر مسلمان دن میں تقریباً کم سے کم 10 مرتبہ جسے پڑھتا ہے۔ اس لیے کہ جتنی بھی 5 جو نمازیں ہماری، ہر نماز کی شروع کی 2 رکعت میں سورہ الحمد کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے کہ اس میں پڑھے، ہر مسلمان پڑھتا ہے۔ تو ہر مسلمان تقریباً سب سے زیادہ پڑھا جانے والا سورہ، سب سے زیادہ جس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے وہ سورہ مبارکہ الحمد ہے۔ تقریباً 10 بار کم سے کم ہر مسلمان ایک دن میں پڑھتا ہے نماز پڑھنے والا، اور بغیر الحمد کے نماز نہیں ہوا کرتی ہے۔ اتنا اہم سورہ، 7 آیات پر مشتمل سورہ۔ اب جو 7 کا عدد ہے، 7 جو 7 کا عدد ہے، یہ بھی بڑی اللہ جانے کہ اس میں کیا راز ہے، کیا رمز ہے اس کا، اور کیا العلم عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے کہ کیا راز ہے کہ 7 آیتیں اس نے رکھی ہے۔ اور 7 عدد کا بھی جو تعلق، اگر آپ دیکھیں 7 عدد کا تعلق کیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ آسمان کتنے ہیں، آسمان کی تعداد ہے 7۔ سورہ مبارکہ الحمد میں آیتیں کتنی ہیں؟ 7۔ آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ حج میں جب طواف کے لیے آتے ہیں تو طواف کتنے ہیں؟ 7۔ سعی کی جاتی ہے صفا و مروہ کے درمیان، کتنی بار کی جاتی ہے، کتنی تعداد ہے ان کی؟ 7۔ رمی جمرات جو پتھر مارے جاتے ہیں، سنگریزے مارے جاتے ہیں، کتنی بار؟ 7 مرتبہ۔ نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو جو جسم کے اعضاء زمین پہ ٹیکنا ضروری ہے، ٹکانا ضروری ہے، اعضاء سجدہ کتنے ہیں؟ 7۔ ہفتے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 7۔ اور قرآن مجید کا جو الحمد سورہ، اس کی آیات کتنی ہے؟ 7۔ تو یہ 7 عدد جو ہے 7 گنتی کا، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں جو راز و نیاز کی بات ہے، رموز ہے، ریاض ہے، اللہ جانے کیا راز ہے کہ 7 آیتیں اس میں اللہ نے قرآن اس میں سورہ مبارکہ الحمد میں رکھی ہے۔ سورہ الحمد اس سے قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب سورہ الحمد کے اگر موضوعات دیکھیں تو سورہ الحمد میں اللہ نے حمد بھی بیان کی ہے، اللہ نے توحید کو بیان کیا ہے، اللہ نے معاد یعنی قیامت کا، مالک یوم الدین، قیامت کا ذکر بھی قرآن میں کیا گیا ہے، سورہ الحمد میں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کا ذکر ہے جن پہ اللہ کا غضب ہے، ان لوگوں کا ذکر ہے جس پہ اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، جن پہ اپنا انعام کیا، ان کا ذکر سورہ کے اندر کیا گیا ہے۔ اور ایک ایسا سورہ ہے سورہ مبارکہ الحمد کہ فاتحۃ الکتاب بھی سے کہا گیا، سبع مثانی کہا گیا، اور سورہ الحمد کہا گیا فاتحۃ الکتاب، یعنی فاتحہ کے معنی آغاز، اسٹارٹ، شروعات، یعنی جس کے ذریعے کتاب کی شروعات ہو رہی ہے، جس کے ذریعے کتاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ آغاز ہو رہا ہے کس کا؟ فاتحۃ الکتاب۔ لفظ کتاب روایات میں موجود ہے، اور جب لفظ کتاب موجود ہے تو اس سے ایک شبہ ہے جو دور ہو جاتا ہے، اور یہ معاملہ بڑے ابھی چل بھی رہا ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کتاب کی صورت میں حضور کے زمانے میں نہیں تھا، اور یہ بعد میں کتاب کی صورت سے اختیار کی۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ سورہ الحمد کو کہا جاتا ہے فاتحۃ الکتاب، یعنی جس کے ذریعے کتاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو بھائی جب کتاب ہی موجود نہیں ہے حضور کے زمانے میں تو پھر آغاز کاہے کا ہو رہا ہے؟
تو لفظ فاتحۃ الکتاب، لفظ کتاب کا رکھا جانا، یہ کہا جانا سورہ الحمد کو فاتحۃ الکتاب کا، یہ بات کی دلیل ہے، اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن حضور کے زمانے میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی کتابی صورت میں موجود تھا۔ جب کتابی صورت میں موجود تھا تبھی تو سورہ الحمد کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ جب کتاب ہی نہیں ہوگی تو آغاز کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب کتاب ہے تبھی تو اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، حدیث ثقلین کو آپ دیکھ ڈالیے، حدیث ثقلین متفق علیہ حدیث ہے، سنی شیعہ علماء سب نے لکھا ہے۔ حضور نے کیا کہا؟ انی طارق فیکم الثقلین، اس کے بعد کیا لفظ ہے حدیث کی؟ سنی سب کے یہاں موجود ہے، اہل سنت کے یہاں بھی، شیعوں کے یہاں بھی، کیا؟ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ تو حدیث ثقلین میں لفظ کتاب کا موجود ہونا، حضور کا لفظ کتاب اپنی زبان سے ادا کرنا اور سورہ الحمد کو فاتحۃ الکتاب کہنا، یہ اس شبے کو رفع کر دیتا ہے، اس شبے اور شک کو دور کر دیتا ہے کہ حضور کے زمانے میں قرآن جو ہے وہ کتابی صورت میں موجود، یہ کتاب بھی صورت میں موجود نہیں تھا۔ قرآن مجید کتابی صورت میں موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے۔ سورہ مبارکہ الحمد میں دیکھیں، اس کو کہا گیا فاتحۃ الکتاب، اور وہاں پہ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ تو لفظ کتاب کا رکھا جانا اس بات کی دلیل ہے، اور یہ شبے کو بالکل دور کر دیتا ہے۔ اب جو قرآن کا گستاخ ہوگا اسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو قرآن مجید حضور کے زمانے میں بھی کتابی صورت میں موجود تھا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری، آج شب جمعہ ہے، آپ ان کے نام سے واقف ہوں گے اس لیے کہ آپ نے حدیث قصہ کی تلاوت کی ہوگی۔ حدیث قصہ کا راوی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا سب سے اہم سورہ اگر کوئی ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ مبارکہ الحمد ہے۔ اس کے علاوہ حبر الامہ جنہیں کہا گیا امت کی سیاہی، حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ بھی کہتے ہیں کہ سورہ مبارکہ الحمد قرآن مجید کا سب سے اہم سورہ ہے اور سب سے خاص سورہ ہے۔ سب سے اہم سورہ اس لیے ہے کہ اگر کسی مردے پر 70 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کر کے اس پہ دم کر دیا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ یہ قرآن مجید کی تاثیر بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کے لیے کہا گیا کہ سب سے اہم سورہ ہے قرآن مجید کا سورہ مبارکہ الحمد، چھوٹا نہ کہ 7 آیات پر مشتمل سورہ ہے۔ کہا گیا کہ اگر مردے کے اوپر دم کر دیا جائے اس کو تو مردہ زندہ ہو جائے۔ کس کے ذریعے؟ سورہ مبارکہ الحمد کے ذریعے۔ تو یہ میرے عزیزو 7 آیات پہ مشتمل صرف یہ سورہ ہے، اور آغاز اسی سے ذریعے سے قرآن مجید کا ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے پہلی جو آیت ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ کے بارے میں انشاءاللہ کل جب آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو کل بسم اللہ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ جن حضرات نے بھی کمنٹس باکس میں سلام کیا ہے میں ان کو علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور جو حضرات بھی دیکھ رہے ہیں یا جو بعد میں دیکھیں ان سے میں کہوں گا اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ جب صحت رہے گی تو روزے بھی رکھے جائیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ کل جب آپ کی خدمت حاضر ہوں گے تو بسم اللہ جو قرآن مجید کے ذریعے سے آغاز ہو رہا ہے، اس کے لیے چند معروضات لے کے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فقط والسلام ورحمۃ اللہ۔